بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آداب۔ مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا دنیا کے سائنس میں اور تہذیب میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں رہا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مدھیہ یگ کے مسلم ویگنانکوں نے اس دنیا کے سائنس میں اور ترقی میں کتنا بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں ان مسلم ویگنانکوں کے بارے میں جو 7ویں سے تقریباً 15ویں یا 16ویں صدی تک کے پیدا ہوئے تھے۔ ہم شروعات کریں گے سند بن علی سے۔ دوستوں میں صحیح سے آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں۔ ابو طیب سند بن علی الیہودی عیسوی سن 810 میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ یہودی تھے تو پھر یہاں ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پتا جی یہودی تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور سند بن علی مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہوئے۔ سند بن علی کے پتا جی اچھے کھگول شاستری تھے، اسی لیے سند کو بھی کھگول شاستر اور گنت میں بہت ہی روچی رہی اور اسی میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سند بن علی نے گنت اور کھگول شاستر میں مہارت حاصل کی۔ شاید اسی وجہ سے خلیفہ مامون الرشید نے اپنے ہاؤس آف وزڈم یعنی کہ اپنے گیان گروہ میں ان کو کھگول شاستر اور ہوامان شاستر کا چیف بنا دیا تھا۔ یہاں وہ الخوارزمی اور یعقوب ابن طارق جیسے گنت شاستری اور کھگول شاستریوں کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ یعقوب ابن طارق کے ساتھ مل کر انہوں نے اس پرتھوی کا اور کچھ گرہوں کا ویاس بھی ناپا تھا۔ مسلمانوں نے جو سب سے پہلا ایسٹرونومیکل ٹیبلز بنائے اس کو جز السن ہند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سند بن علی اور ان کی ٹیم نے ان کوشٹکوں میں بہت سے سدھارے ودھارے کیے، بہت سے چینجز کیے۔ سند بن علی نے گنت میں 4 کتابیں لکھی۔ ان کے نام اس طرح ہیں: کتاب الحساب الہندی، یہ بھارتی انکوں کے بارے میں ہے۔ دوسری کتاب جمع و التفریق، سرواڑا اور بھاگاکار یعنی پلس اور ڈویژن کے بارے میں ہے۔ تیسری کتاب الجبر والمفرق اور چوتھی کتاب المفصلات والمتوسطات، یہ تارے اور انک گنت کے بارے میں ہے۔ جو تیسری کتاب کا ذکر کیا ہم نے کتاب الجبر والمفرق، وہ دراصل موسیٰ الخوارزمی کی کتاب کا ویویچن تھا اور اس میں انہوں نے کافی چینجز کیے اور کافی سدھارا ودھارا کیا۔ انہوں نے اس میں کافی سدھار کیا تھا۔ جیسا کہ ابن ابی عصیبہ نے لکھا ہے کہ بنو موسیٰ یعنی محمد بن ابو جعفر احمد اور حسن بن محمد بن موسیٰ بن شاکر، جو بنو موسیٰ کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی بہت ہی مشہور انجینئر اور ویگنانک تھے۔ وہ سند سے جیلسی رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ یہاں کام نہ کریں۔ جب خلیفہ متوکل نے کینال بنانے کا کام سونپا تو الفرغانی کو انہوں نے نیوکت کیا اور الفرغانی سے زیادہ ٹیلنٹڈ سند بن علی تھے، لیکن سند کو انہوں نے اپنی جیلسی کی وجہ سے کام نہیں دیا اور الفرغانی نے جو کیلکولیشنز کیا اس کے مطابق کینال بنائی گئی تو جہاں پانی پہنچنا چاہیے تھا وہاں پانی نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ جب خلیفہ متوکل کو اس بات کا پتہ لگا تو وہ بہت غصے ہو گئے اور انہوں نے فرمان بھیجا کہ اگر اس غلطی کو نہیں سدھارا گیا تو میں ان کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ بنو موسیٰ سند بن علی کے پاس آئے اور کہا کہ ہم کو کسی بھی طریقے سے اس غلطی کو سدھار دو اور ہم کو بچا لو۔ سند بن علی نے الفرغانی کے کیلکولیشنز کو سدھارا اور کینال کو پھر سے نئے طریقے سے بنایا گیا اور اس بار صحیح طریقے سے پانی بہا گیا
इस तरह उन्होंने बनु मूसा को सजा से बचा लिया। सनद बिन अली ने महान गणित शास्त्री यूक्लिड के एलिमेंट्स का विवेचन किया और उसकी समझूती के निबंध लिखे। सनद बिन अली की मौत ईस्वी सन 864 में हुई। इस तरह इस महान गणित शास्त्री और वैज्ञानिक ने खगोल शास्त्र और गणित में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया।